تشدد نہیں چاہتے، اور سیاست میں تشدد کے ذریعے کسی کو سامنے سے ہٹانا یا اس کو مروانا یہ کسی طور جائز نہیں ہے۔ ہم شدید الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ افراتفری پیدا ہو گئی تو ویسے بھی عمران خان جنگی کی طرف اس ملک کو لے جا رہا ہے، اور اس نے انٹرویو میں کہہ بھی دیا ہے کہ اگر مارشل لا لگے تو مجھے کیا ہے، مجھے تو مارشل لا کی کوئی پرواہ نہیں۔ تمہیں اس لیے پرواہ نہیں، تم سمجھتے ہو کہ یا تمہاری حکومت ہوگی یا کسی کی نہیں ہوگی۔ ہم سمجھتے کہ جمہوریت ہوگی، پارلیمنٹ ہوگی، آئین ہوگا، کسی کو کی بھی حکومت ہو لیکن ملک جو ہے وہ چلتا رہے۔ ہماری اور ان کی سوچ میں فرق ہے، لوگ اس فرق کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ باہر کیف واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا، اس واقعے کو اس نے خود متنازع بنا دیا۔ آپ اندازہ کرے، ایک دن تو ذرا آرام سے بیٹھو، چھپ کر تو بیٹھو، کرسی پہ ہوتے ہو تو بھی بولتے ہو، اسپتال کے بسترے پہ ہوتے ہو تو بھی بولتے ہو، گھر میں ہوتے تو بھی بولتے ہو، یعنی ایک منٹ کے لیے چپ نہیں ہوتا کہ پتہ تو لگے صورتحال کیا ہے۔ تو اسی صورتحال کے حوالے سے یہ بولتا رہا۔ تو اس نے کیا کہا کہ مجھے 4 گولیاں لگی، 4 گولیاں لگی تو پاس میں اسپتال ہے، اسپتال جاؤ نا، قریب اسپتال میں کیوں نہیں گئے؟ تو قریب اسپتال کے بجائے اپنے اسپتال میں گیا کہ اپنی مرضی کی رپورٹ تیار کرے۔ پھر سرکاری ڈاکٹروں کو بھی، یعنی یہ اسپتال نہیں گیا، ان کو بلایا اور ان کی مرضی کی رپورٹ اس نے جو ہے وہ حاصل کرنا چاہیے۔ اور کیا کہا؟ پہلے 1 گولی کی بات تھی، پھر 2 گولیوں کی بات تھی، پھر 4 گولیوں کی بات تھی، اور ڈاکٹرز رپورٹ دیتے ہوئے ڈرتے بھی ہیں کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی 1 گولی بھی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اب انہوں نے ڈر کے مارے کیا کہہ دیا کہ گولیاں نہیں ہیں، وہ جو پرزے کہتے ہیں آپ، چرے کہتے ہیں، یا جو بھی آپ، یعنی گولی کے کچھ ٹکڑے ہیں جو اس کے بدن میں چھپ گئے ہیں۔ تو ہم نے پہلی دفعہ سنا کہ انہوں نے کہا کہ یہ 30 بور ہے اور 9 mm ہے، تو اس کے پسٹل کا کارتوس جو ہے وہ ٹکڑے نہیں ہوتا، نہ اس کے یعنی پیسز بنتے ہیں۔ تو اگر کارتوس اس کے بدن میں نہیں ہے تو پیس کہاں سے آیا؟ یہ تو تفتیش کے لیے کوئی اور زاویہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ یہ بھی جھوٹ، یعنی اس طریقے سے، اور پھر یعنی جو پیسز کے یہ بات کر رہے ہیں اور ٹکڑوں کی یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو ہینڈ گرنیڈ کے ہو سکتے ہیں، یہ تو پھر یعنی خودکش دھماکے کے ہو سکتے ہیں۔ تو موقع پہ موجود خودکش دھماکہ بھی نہیں ہوا، ہینڈ گرنیڈ کے شواہد بھی نہیں ہے، جس نے گولی ماری اس کو پکڑا گیا۔ اب جس کو پکڑا گیا اس کو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بھائی بندے کو پکڑا تم نے ہے، تمہارے ہی جلوس میں تھا، تمہارے ہی بندے نے پکڑا ہے، وہ خود جو قصہ سنا رہا ہے تم اس سے انکاری ہو۔ یہ تو خوش قسمتی ہے اس ملک کی، ورنہ یہ نہ جانے اس سے کیا بناتے کہ ایک مارنے والا جو ہے وہ پکڑا گیا ہے۔ اگر یہ پکڑ نہ جاتا تو اب بھی وہ کہتا ہے کہ جس نے مجھے مارا ہے مجھے اس پہ دعویٰ نہیں ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پری پلاننگ ایک بات ہو رہی ہے، وزیر اعظم پہ مجھے دعویٰ ہے، یعنی وزیر داخلہ پہ مجھے دعویٰ ہے، اور سینئر جو اسٹیبلشمنٹ کا جرنیل ہے اس پہ میرا دعویٰ ہے۔ عجیب سی بات ہے، جب تم ایک بندہ پکڑا گیا ہے تحقیق کرنے دو، تحقیق میں جو بھی سامنے آئے اسی پہ عمل کیا جائے۔ ہم تحقیق کے بغیر کوئی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران کو کوئی مشورہ دینے والا نہ ہو، اور ہمارا مشورہ سننے والا بھی یہ نہیں ہے۔ ہم ان سے یہ ضرور کہیں گے کہ آپ ذرا صبر تحمل سے کام لیں، کہ بات کا تو پتہ چل جائے۔ تم ابھی سے یعنی اتنی صبر نہیں کر رہے ہو، اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ تم آرمی چیف کی جو
یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہے، یہ تم چاہتے ہو کہ تمہاری مرضی سے ہو، اپنی مرضی سے کرانا چاہتے ہو اور اس لیے جلدی کرانا چاہتے ہو، اور پھر یہ بھی کہ جلد الیکشن کرایا جائے، یہ اپنی مرضی کے نتائج نکالنا چاہتے ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو یہ طریقہ کار اپنا رہے یہ بالکل غلط ہے، یہ طریقہ کار جو یہ اپنا رہا ہے یہ بالکل مناسب نہیں ہے۔ اور جب یہ وزیر اعظم تھا تو اس نے اپنے مرضی سے آرمی چیف لگایا، تو کیا یہ آج کا وزیر اعظم پارلیمنٹ کا وزیر اعظم نہیں ہے؟ یہ عدم اعتماد ان پہ منظور ہوا تو یہ وزیر اعظم آئینی وزیر اعظم نہیں ہے؟ تو جس وزیر اعظم کے جتنے اختیارات آئینی ہیں اتنے ہی شہباز شریف کے بھی آئینی اختیارات ہیں، اور اس آئینی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آرمی چیف لگانا ہوگا اور وہ لگائیں گے، لیکن اس کے لیے اس کو انتظار نہیں کرنا پڑ رہا۔ اور میں یہ ایک بات کر رہا ہوں، شاید مجھے کرنی چاہیے کہ نہیں، ایک ہمارے جو صحافی ہیں، ایک نہیں ارشد شریف کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صحافی کی بات کر رہا ہوں، اعزاز سید اور چیمہ صاحب کا۔ انہوں نے آج ایک بڑے پتے کی بات کی ہے، میں اس لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید آگے بڑھ کے یہ ایک بڑی خبر بن جائے کہ مجھے اطلاع ہے، وہ اطلاع کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہے کہ میں صرف ہلکی سی یعنی آپ کو اشارہ دوں گا، مزید نہیں بتاؤں گا، کہ جو بھی شہباز شریف صاحب آرمی چیف بنائیں گے، جو بھی بنے، انہوں نے پہلے سے ریکارڈ تیار کیا ہے کہ اس کو متنازع بنایا جائے گا۔